میرے سامنے بھی پیغام ہے صوفیاء کی تعلیمات اس حوالہ سے کہ ہم کچھ میسج لے کے جائیں، کیونکہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے۔ بہت سے احباب دور دراز سے خواتین حضرات آپ آتے ہیں، تو اس موقع پہ ہمیں اولیاء اللہ کی جو تعلیمات جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، ان کا اڑنا بچھونا، چلنا پھرنا، بولنا خاموش رہنا، ہر چیز حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے نور اخذ کر کے مخلوق میں بانٹتے ہیں۔ اس لیے ہم پہ لازم ہے عرس کی فلسفی، عرس کا مقصد جہاں ان ہستیوں کو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، انہوں نے زندگیاں جو وقف کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے فیض بار جو کرنیں ان کے قلوب کی، باطن کی، اس سے مستفید ہوں۔ اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان کی تعلیمات کو، دا ٹیچنگز آف صوفیاء، ان کو ہم فالو کریں، ان تعلیمات کو۔ اور یہ بہت ضروری ہو چکا ہے ینگ جنریشن کے لیے۔ میں ہمیشہ بچوں اور بچیوں کو مخاطب کرتا ہوں، دیٹس وائی ایک انگلش میسیج ہمیشہ ایڈ ہوتا ہے اور یہ بڑے پیمانے پہ وائرل ہوتا ہے۔ ہمیں اس میں اور آگے بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، باقی لینگویجز میں بھی ہونا چاہیے۔ جو جس انداز میں جہاں تک ہم کمیونیکیٹ کر سکیں اس وقت، کنفیوز جو یوتھ ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کے جو کویسچنز ہیں ان کے سوالات کا جواب دینا ضروری ہے، اور ان کو جوڑنا اس روحانی ایمان افروز مشن کے ساتھ۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم صوفیاء اور اولیاء اللہ کی ٹیچنگز کو، ان کے ارشادات کو، ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو اور ان کے احوال کو، اس نور کو شیئر کریں سوسائٹی میں۔ یہاں ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ہم تمام پرابلمز کو لے کے ڈائس پہ بیٹھیں اور اس سلوشن کی طرف جائیں۔ یہاں ایک طائرانہ نظر دوڑائی جا سکتی ہے پرابلمز پہ، اور میرا فوکس ہمیشہ سلوشن پہ ہوتا ہے۔ سلوشن از فرام قرآن اینڈ سنہ، سلوشن فرام دا ٹیچنگز آف صوفیاء، فرام دیئر ایکشنز، ان کے جو اعمال ہیں، ان کا جو تربیہ طریقہ ہے، اس سے ہم اپنے معاملات کو، ہم بھی عمل کے سانچے میں اپنی شخصیت کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ جو ان کا جو خلق ہے، کیریکٹر، اس کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ میں نے قرآن عظیم الشان کی آیت پاک کا حصہ تلاوت کیا، اس میں وہ یونیورسل میسج ہے بھلائی کا، اچھائی کا، نیکی کا، گڈنس کا، خلق کا، موریلٹی اس کا۔ اللہ اللہ، کیا ایمان افروز میسج ہے! بھلائی کا پیغام دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، واحسنوا، اور نیکی کرو، احسنوا، انٹائر ہیومینٹی کو، ایک یونیورسز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اور آف کورس اس لیے ہدی للمتقین، ایمان والے چونکہ خاص اس نور کو حاصل کرتے ہیں، وہ بطور خاص اس کے آڈینس ہوتے ہیں قرآن پاک کی ان تعلیمات کے۔ اور وہ میسج ہے احسنوا، نیکی کا، یہ بھلائی کا میسج ہے۔ اللہ اللہ، ان علماء سے پوچھیں اس بھلائی میں، اس نیکی کے پیغام میں کون سی وہ نیکی کا ایسپیکٹ ہے جو اس سے باہر ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹی نیکی سے لے کے بڑی نیکی تک صوفیاء کا یہ انداز ہے۔ ایک چھوٹی برائی کو مت کرو، مت ایڈ آن کرو اپنے معاملات میں، یہ خیال کر کے چھوٹی برائی کیا کرے گی۔ چھوٹی برائی بعض اوقات نامہ عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی کو یہ خیال کر کے مت ترک کرو کہ آپ کا کیا بنا دے گی۔ چھوٹی سی نیکی بعض کو نامہ اعمال کو آباد کر دیتی ہے۔ یہ تصور ہے نیکی اور حسنات کا، اور یہ نیکی اور حسنات اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی حسنات کی برکات عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تو بڑی محبوب دعا تھی، یہ قرآنی دعا بھی ہے، حضور کی مقبول و محبوب دعا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو وہاں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حاضری عطا فرمائے۔ وہاں جو یہ دعا پیش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، 70,000 ملائکہ اس پہ آمین کہتے ہیں۔ وہ دعا حسنات کی دعا ہے، وہ حسنہ، وہ نیکیوں اور بلائی کی دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنات اور نیکی اور بلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی خیر و بلائی عطا فرما۔ ہمیں دنیا میں گڈنس اللہ تعالیٰ عطا کر دے، آخرت میں بھی گڈنس عطا کر دے، اور ہمیں جو عذاب نار اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ ان اللہ یحب المحسنین، جو میسج نیکی کا دینے کے فوراً بعد یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ ذوق کے ساتھ اس بات کو ذرا ذہن نشین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیارا اگر بننا ہے، اللہ تعالیٰ کے اگر قریب ہونا ہے، معرفت کا نور لینا ہے، اس کا محبوب بننا ہے، اگر مقبول ہونا ہے، اس کا طریقہ حسنات کا روٹ ہے، نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور اس سے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے، کریکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے، شخصیت کو بنانا ہے،
اپنی تربیہ، اس کی طرف تزکیہ جو تطہیر ہے، پیوریفیکیشن ہے، اس کی طرف توجہ دینی ہے، اور صوفیاء کا جو تربیہ کا نظام ہے اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو یہ حسنات اور نیکیوں کا ایک یہ پورا گلستان ہے، پوری کائنات ہے، ایک کائنات کئی کائناتیں ہیں، میں نے یونیورسز کا لفظ بولا ہے۔ اور صوفیاء نے اس میسج کو محبت سے، پیار سے، عاجزی سے، انکساری سے اور خلق سے، میں نے کیا کہا؟ خلق، اخلاق سے اس کو دیا ہے۔ اخلاق صوفیاء کا بہترین پاورفل انسٹرومنٹ ہے ان کی تعلیمات کو اور افکار کو آگے پہنچانے۔ یہ دنیا مانتی ہے، یہ ہسٹری ایکسیپٹ کرتی ہے۔ جہاں میری تقریریں کام کرنا چھوڑ گئیں، تحریریں کام کرنا چھوڑ گئیں، وہاں صوفی کی نظر نے کام کر دیا، اس کی توجہ نے کام کر دیا، اس کی مجلس نے کام کر دیا، اس کی صحبت نے کام کر دیا، اس کی نگاہ اور درگاہ نے کام کر دیا، اور زندگیاں بدل گئیں۔ اور انہوں نے خلق، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے پوچھا گیا نا تصوف کے متعلق، آپ نے فرمایا تصوف آل اباؤٹ خلق، موریلٹی، تصوف سارے کا سارا خلق ہے۔ جس کو جتنا زیادہ اخلاق آ گیا اس کو اتنا ہی زیادہ تصوف آ گیا، جس کا جتنا خلق اچھا ہو گیا ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو گیا، بولنا چالنا اچھا ہو گیا، سلوک اچھا ہو گیا، طور طریقہ اچھا ہو گیا، جس نے جتنی اچھائی اور بھلائی کو اپنی شخصیت میں ایڈ آن کر لیا وہ اتنا بڑا صوفی ہو گیا۔ اور وہ جا کے اگر جنگل بیلے میں بیٹھ گیا ہے اس نے کائنات کو نور نور کر دیا ہے، اور اس کے قدم اگر جنگل بیلے اور ویران بیلے میں لگ جائیں اس کو اللہ تعالیٰ آباد کر دیتا ہے، وہاں نور کی برسات ہوتی ہے۔